بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. نہ ایک عرب کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک عجم کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک پڑھا لکھا شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، اور نہ ہی ایک ان پڑھ شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، بلکہ یہ موضوع ہر شخص کے لیے عام ہے کہ بچوں کی تربیت کب کی جائے گی؟ کیا سن بلوغت کے بعد، سن بلوغت سے پہلے، 6 سال ہونے کے بعد، 10 سال ہونے کے بعد، یا جب بچے کی شادی ہو گئی، جب اس کی بیوی آ گئی، اس کے بعد کب کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے اہل کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر تند خوب اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. معزز حاضرین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 19 محرم الحرام 1430 ہجری مطابق 16 جنوری 2009 عیسوی بروز جمعہ کا یہ دینی اور تربیتی اجتماع جو مکتب توعیت الجالیات ثنائیہ قدیمہ کے زیر تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اس موقع پر میں منتظمین اور اپنی طرف سے آپ تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے اتنی سرد رات میں اس دینی محفل کو کامیاب بنانے کے لیے حاضری دی، اور مجھے وہ مکالمہ جو فرشتوں اور اللہ کے درمیان ہوا تھا وہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا جانشی پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے انہی لوگوں کا مذاق اڑایا تھا کہ اے اللہ ہم تیری تحمید و تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو ایسی قوم کو کیوں بپا کر رہا ہے؟ اے اللہ تو گواہ ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج کر دیکھ لے کہ تیرے بندے
جن کا انہی فرشتوں نے مذاق اڑایا تھا تیرے دین کو سننے کے لیے، تیری نصیحت کو سننے کے لیے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے، آج یہاں سردرات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہمارا اجتماع انتہائی کامیاب تر دور سے انشاءاللہ گزرے گا، اس لیے کہ اس پر فرشتوں کی رحمت اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ تربیت اولاد ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کل ترقی کرے اور ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں اپنی امت کو سکھائیں اور بتلائیں۔ کہیں تو یہ کہا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اعلی اخلاق سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا، اور کہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش سے دوچار ہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اسے عذاب جہنم سے بچائیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے عزیزی ابرار اسماعیل سلمہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا
یہ تھے عزیزی ابرار اسماعیل سلمہ جو قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے فرما رہے تھے، اور مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب آئیے عزت مآب منصور احمد مدنی صاحب سے تربیت اولاد کے موضوع پر خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دینی بھائیوں اور دوستو اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج کے موضوع کا اعلان آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ موضوع یقیناً بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کی اس مبارک محفل میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی کے لیے خاص نہیں، نہ ایک جوان کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے ہے، نہ ایک بوڑھا کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک عرب کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک عجم کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک پڑھا لکھا شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، اور نہ ہی ایک ان پڑھ شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، بلکہ یہ موضوع ہر شخص کے لیے عام ہے۔ اس میں آج میں آپ کے سامنے اولاد کی صحیح تربیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی ہے یا نہیں کی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔
دینی بھائیوں اور دوستوں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کے متعلق ہم اور آپ یہ زبان کھول سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں معاملہ میں یا فلاں چیز کے متعلق کچھ وضاحت نہیں کی۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیشہ اپنا کرم کیا ہے، اپنا احسان کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے اور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، وہیں پر ایک بہت عظیم احسان اللہ تبارک و تعالی کا، ایک بہت عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے۔ اولاد کی محبت سب کوئی نہیں جانتا۔ اولاد کی محبت صرف وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دیا ہے، یا اولاد کی محبت وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دے کر کے پھر واپس لے لیا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اس اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کاشتکار ہوتا ہے، ایک کسان ہوتا ہے۔ ایک کاشتکار زمین کی کاشتکاری کے لیے، گیہوں کی بیج ڈالنے کے لیے یا دھان کی بیج یا کوئی بھی بیج لے لیجئے، کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسان آخری وقت پر کھیت میں جاتا ہے اور وہاں سے فصل کاٹ کر کے لے آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک نادان سے نادان شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ایسا کسان جو کاشتکاری کر رہا ہے، اس کاشتکاری کے لیے، اس بیج کے لیے سب سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے۔ اس زمین کو تیار کرنے سے پہلے بیج اچھی طرح سے خرید کر کے رکھتا ہے، اس کے بعد بیج کھیت میں ڈالتا ہے، اس کے بعد جو کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے اس کو، اور آخر میں اس کی فصل اچھی خاصی تیار ہوتی ہے اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کب کی جائے گی؟ کیا سن بلوغت کے بعد، سن بلوغت سے پہلے، 6 سال ہونے کے بعد، 10 سال ہونے کے بعد، یا جب بچے کی شادی ہو گئی، جب اس کی بیوی آ گئی، اس کے بعد کب کی جائے گی؟ ہم اور آپ اگر اس چیز پر غور کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم جانتے چلیں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک کسان اپنی فصل کے لیے آخر میں نہیں شروع سے کوشش کرتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے آج جو اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شروع سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ اور سمجھ لیں۔ دینی بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ بچے کی محبت ماں باپ سے کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہو، آپ کے سامنے آپ کا بچہ اوپر کھڑا ہوا ہے، چھلانگ لگانے جا رہا ہے، یا اگر آپ کا بچہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آگ ہے اور اس آگ کا شکار ہونے والا وہ بچہ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسی صورت میں کوئی باپ یہاں پر موجود ہے؟ کیا کوئی ماں ایسی موجود ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہو کہ آگ میں جلنے ہی والا ہے، یا آگ میں جل رہا ہے، یا میرا بچہ اوپر سے چھلانگ لگانے والا ہے؟ کیا کوئی باپ یا کوئی ماں اس کو آرام سے کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے آپ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ باپ ہوگا، ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگائے گا اس کو بچانے کے لیے، ماں ہوگی اپنے کلیجے کو نکال کر کے پھینک دے گی، لیکن اس بچے کے جسم پر زخم نہیں آنے دے گی۔ یہ بچہ چاہے جیسا بھی ہو، وہ بچہ چاہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وہ بچہ چاہے کالا ہو، بچہ چاہے گورا ہو، ہوتا ہے بچہ ماں اور باپ کے دل کا جگر۔
जिगर होता, इसमें कोई शक नहीं। वो माँ जो वलादत के बाद अपने खुद को पेशाब में, बच्चे के पेशाब में रखना गवारा करती है, लेकिन अपने बच्चे को पेशाब में नहीं रखती। क्या बोलती है? मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा चांद। ये ऐसे अल्फाज एक माँ की जुबान से निकलते हैं। लेकिन वही माँ जब बच्चे को कहीं देखती है कि नुकसान होने वाला, अपने दिल को निकाल कर उसका दिल निकल जाता है उस नुकसान से बचाने के लिए। मैं यहां पर आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह आग जिसके लिए आप एड़ी से चोटी तक जोर लगाने जा रहे थे, मुमकिन है ये आग खुद बुझ जाए। मुमकिन है आपका बच्चा उससे खुद छुटकारा हासिल कर ले। मुमकिन है कि कुछ जल जाए और उसके बाद बच्चे का इलाज हो जाए। मुमकिन है कि बच्चे को कोई नुकसान ही ना पहुंचे। बहुत सारे मुमकिनात। ये दुनियावी आग है, वो आग जो बच सकती है, वो आग जो बुझ सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन वो आग जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। अल्लाह तबारक व तआला ने किसको मुखातिब किया? ये नहीं फरमाया मुसलमानों की जमात, ये नहीं फरमाया मोमिनों की जमात। कुरान की आयत पर हम और आप गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। शक व शुबहा नहीं रखा है, यहां पर मुखातब किया है उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं कुरान पर, हदीस पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर। उनको मुखातब करके क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला? अपने नफ्स को आग से बचाओ। वो आग नहीं जो फायर ब्रिगेड से खत्म हो सके, वो आग नहीं जो हवाओं से खत्म हो सके, वो आग नहीं जो किसी तरह से खत्म हो सके। वो आग है जो हमेशा हमेशा जलती रहेगी, और उस आग में जाने के बाद कोई खत्म भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहन्नमी जब जल रहे होंगे, उनका चमड़ा जल जाएगा, हड्डी जल जाएगी, गोश्त जल जाएगा, समझेंगे मामला खलास हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, एक चमड़ा जलेगा, हम दूसरा चमड़ा पहना देंगे, क्योंकि वहां अजाब का घर है। कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने नफ्स को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को खिताब कर रहा है, हुक्म दे रहा है। दीनी भाइयों और दोस्तों, कैसे हम अपने अहल को, अपने आप को, अपने इन छोटे मासूम बच्चों को हम कैसे आग से बचा सकते हैं? इसके लिए जैसा कि मैंने अभी किसान की मिसाल दी, एक काश्तकार की मिसाल दी कि इसके लिए शुरू से आपको मेहनत करनी होगी। आइए हम तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कौन सा तरीका बतलाया, कौन सा रास्ता बतलाया जिस पर चल करके, और यही वो बच्चे हैं जिनको कुरान ने आंख की ठंडक से याद किया, आंख की ठंडक से ताबीर किया कि आंखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सबसे पहली चीज हम और आप गौर ही नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, 4 असबाब की वजह से औरत से शादी की जाती है। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी कभी माल की वजह से की जाती है, कभी हस्ब व नसब की वजह से की जाती है, और कभी दीन की वजह से की जाती है। फज़फर बिदातिद्दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन वाली को अख्तियार करो। सबसे पहला हुक्म, ये मत सोचें कि बच्चे की तरबियत उस वक्त होगी जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा।
वहां तक तो बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत ताखीर हो चुकी होती। सबसे पहले घर में जो बहू आने वाली है, सबसे पहले घर में जो औरत आने वाली है, फज़फर बिदात दीन, दीन वाली को अख्तियार कीजिए। दीन वाली आएगी। पहला हुक्म शादी के बारे में, पहला हुक्म, जब आप एक बच्चा चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा गोद भरा हुआ हो, उसकी शुरुआत यहां से होती है, ना कि उसकी शुरुआत 6 साल के बाद जब बच्चा दौड़ने लगे रोड पर तो वहां से होती। नहीं, सबसे पहले जरूरी है कि दीन वाली औरत कैसी भी हो, अगर दीन उसके पास है तो वही सबसे ज्यादा अच्छी है। उसके बाद दीनदार औरत मिल गई, नेक बहू मिल गई, अब उसके बाद क्या आपने ये समझ लिया कि हमें औलाद यूं ही मिल जाएगी? नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और तरीका बतलाया, और कुरान मुक़द्दस ने उसका तर्जुमा इस तरह से किया कि एक शख्स जब उसकी शादी हो गई तो अब वो ये ना समझे कि मैं तो बहुत नौजवान हूं, मेरे अंदर ताकत और कुव्वत है। नहीं, आपके अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं। शादी हो गई, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हो जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से कहिए, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दीन को, शरीयत को हमारे और आपके अंदर पिरो दिया है, बिठा दिया। शादी होने के बाद एक शख्स हाथ उठाता और दुआ करता है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन, ऐ रब तू अपनी जानिब से नेक औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू ही दुआओं को सुनने वाला, कोई और औलाद देने वाला नहीं है। गए सारे वो दरगाह जहां से औलाद तलब किया करते हैं लोग। तौहीद की दावत, अभी कुछ भी हाथ नहीं आया, मियां बीवी का जोड़ा हुआ और ऐसा बंदा तौहीद को अपने अंदर पिरो रखा, अल्लाह ताला पर उसका ईमान है, अल्लाह पर उसका तवक्कुल है। क्या कहता है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ इलाहुल आलमीन तू नेक औलाद अता फरमा। ये नहीं कि 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, ऐ इलाहुल आलमीन तू कैसा भी दे दे। नहीं, गलत अकीदा। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से अकीदा रख करके, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ इलाहुल आलमीन तू नेक औलाद अता फरमा। ये दुआ कर रहा है बंदा, दुआ कर रहा है। तौहीद को किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चे तब जा करके बनेंगे नेक जब शुरू से ईमान होगा अल्लाह तबारक व तआला पर। और यही नहीं, पहले जब शादी किया उसको अख्तियार किया जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाली लड़की। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दे दिया, दुआएं कर रहा है, और जब अपने अहल से मिलना चाहता है तो क्या कहता, ये नहीं कि जैसा हुआ अहल के पास चला गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका बतलाया। शरीयत इस्लामिया ही एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपने अहल के पास जाए तो कहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से, और ऐ अल्लाह हमको शैतान से महफूज रख, और जो कुछ औलाद मुझे अता फरमा उसको भी महफूज रख। अभी नुत्फा नहीं ठहरा है और एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर रखा, ऐ इलाहुल आलमीन हमें शैतान से महफूज रख, और इस नुत्फे से जो खूबसूरत औलाद देने वाला उसको भी शैतान से महफूज रख। अभी नुत्फा नहीं ठहरा। एक मोमिन की ये सिफात है, सिफात मोमिन की सिफात में से ये कि ऐसा शख्स एक कदम भी उठाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक उठाता। आगे चलिए, तौहीद का दर्स
کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری. کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہوئے مجوسی بنا لیے، یہودی ہوئے یہودی بنا لیے، اگر مسلمان ہیں مومن ہیں تو اس کو مسلمان اور مومن بنا لیے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس روئے زمین پر وہ جو ہی قدم رکھتا ہے سب سے پہلا حکم شریعت کی طرف سے کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر آج کی دنیا میں آپ غور کر کے دیکھیں تو آج یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پارٹیاں جو الیکشن لڑتی ہیں ان کے یہاں جب رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا اس سے پہلے سارے ڈھول تاشے اور پٹاخے وغیرہ وغیرہ جمع کر لیے جاتے ہیں کہ جو ہی موبائل سے آواز ملے کہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے پٹاخے شروع ہو جائیں، گانا بجانا شروع ہو. آج کے دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دیا تو کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے، ڈھول تاشا شروع ہو جاتا ہے. آپ سب اس کو جانتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ چیزیں پائی جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتلایا؟ ترمذی کی روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں اذان دی جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان کی مصلحت کیا ہے؟ اذان کی مصلحت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ بچہ جو ہی اس روئے زمین پر قدم رکھتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے توحید کی آواز جائے. کیا توحید کی آواز ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کیا دنیا میں اس سے بہتر کلمہ، کیا دنیا میں اس سے بہتر جملہ آپ نے کہیں سنا؟ کیا اس سے بڑی توحید کہیں آ سکتی ہے؟ کیا طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابھی روئے زمین پر بچہ پہنچ رہا ہے، توحید کی صدائیں اس کے کان میں پہنچ رہی ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی دوسری مصلحت بتلائی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، بچہ چیخ اٹھتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ اذان دی جائے گی تو اذان سے شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے. رہی بات تکبیر کی، تکبیر کی روایت ضعیف ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ اذان ایک بچہ زمین پر پہنچتا ہے اور اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جاتی. میرے بھائی اور دوستو، یہاں تک ہم پہنچ چکے. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا، اس کے کان میں ہم اذان بھی دے چکے، توحید کی آواز پہنچا چکے ہیں. اب ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اس بچے کی آگے پرورش کیسے ہوگی. آپ جانتے ہیں جس طرح سے ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر، اسی طرح سے اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر بھی ہوتے ہیں. ماں باپ کے حقوق جس طرح سے، جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر یہ ہیں
کہ اولاد ان کے ساتھ احسان کرے، اولاد ان کی خدمت کرے، اسی طرح سے اولاد کے حقوق والدین کے اوپر یا ماں باپ کے اوپر بھی خاص ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ آزاد ہیں، بہت سارے حقوق ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ حقوق ادا کرنا ہر شخص کے اوپر واجب ہے، ماں کے اوپر بھی اور باپ کے اوپر بھی، چونکہ بچہ مستحق ہے اپنے حق لینے کا ماں سے بھی، بچہ مستحق ہے اپنے حقوق لینے کا باپ سے بھی، اس لیے دو کے دونوں اس معاملے میں ذمہ دار۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرماتے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اپنی رعیت کے محافظ ہو اور تم سب سے رعیت کی بابت آپ سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ حدیث کا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ والرعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اہل بیت کا نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی گھر کا جو مالک ہے۔ اسی طرح سے عورت بھی گھر کی نگہبان ہے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی بھی نگہبان ہے، بچوں کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اب بچہ آپ کے گود میں آ چکا، یہ مسئولیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پاس آ چکی ہے۔ یہاں پر ایک شوشہ میں اور آپ کو بتلاتا چلوں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکا ہے دل خوش ہو گیا، لڑکی ہے دل بیٹھ گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی کئی دفعہ سننے میں آیا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر سے معلوم کر لیے تھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، جو آج کہتے ہیں کہ آج کل دنیا اتنے آگے ہے کہ کل کی چیز کو بتلا دیتی۔ ڈاکٹر نے بتلا دیا لڑکا، 2 بکرے خریدے جا چکے ہیں، آخری دن جب ہاسپٹل پہنچے تو خبر آئی کہ لڑکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن لڑکی ہو یا لڑکا، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکورا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے بس کی بات ہوتی تو آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جو بے اولاد ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا۔ او یزوجہم ذکورا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرما دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے بلکہ بانجھ چھوڑ دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم رکھنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، ہم اور آپ اس میں علم نہیں رکھتے۔ اس لیے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کچھ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹا ہے تو خوشی ہو، بیٹی ہے تو ناخوشی ہو، نہیں۔ خیر و برکت پتہ نہیں بیٹے میں ہے یا بیٹی میں، کیا ہم اور آپ جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے
کہ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ممکن ہے کسی چیز کو تم کراہیت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، نہیں پسند کر رہے ہو، لیکن وہی چیز تمہارے لیے بھلی ہو سکتی. ممکن ہے کسی چیز سے تم محبت کر رہے ہو لیکن وہ چیز تمہارے خلاف ہے. ان ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. ممکن ہے جو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت. بیٹے ہو سکتا ہے نافرمان نکلتے، جس کو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو سکتا ہے بیٹیاں اس کے لیے مناسب نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہو سکتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اس کے لیے تکلیف دہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بیٹے ہوں تو خوشی ہو اور بیٹیاں. اور آپ ایک بات اور جانتے چلیں کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد بیٹے کا ذکر کیا. اسی سورۃ شورى کی آیت میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. سب سے پہلے بیٹیوں ہی کا نام آیا، اس لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں والے ہیں، اور خوشخبری ہے ان کے لیے بھی جو بیٹے والے ہیں. اور جو دونوں ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوشخبری لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں راضی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے ہم اس میں راضی ہیں. اس لیے ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دینی بھائی اور دوستو، نیک بیوی کی بات ہو گئی کہ سب سے پہلے نیک بیوی اختیار کی جائے، اس کے بعد نیک اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے. اولاد ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب آگے آئیے. اذان بھی دے دیا آپ نے، اذان کے بعد ڈھول تاشا نہیں. چھٹی اور برہی جو ہوتی ہے کچھ لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اولاد ہوئی فوراً یہ ڈھول تاشے شروع ہو گئے. کچھ لوگوں کے یہاں ہوتا ہے 6 دن کے بعد، جس کو چھٹی کہتے ہیں، اس دن ڈھول تاشے اور گانا بجانا وغیرہ وغیرہ. اور ماشاءاللہ عورتیں اس میں بہت آگے ہوتی سارا، یعنی وہ عورت اپنے سارے دکھ کو بھول جاتی. لیکن چھٹی کے دن اچھا ساؤنڈ ہونا چاہیے. پہلے سے بک کر کے رکھا جاتا کہ فلاں شخص جو ہے بہت زبردست ساؤنڈ رکھا ہوا، اس کے یہاں سے لانا ہے اور ایسا کرنا ہے ویسا کرنا. دینی بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس سے توبہ کریں. اور تیاری کس چیز کی کریں؟ اس کے بعد تیاری ہو عقیقے کی. توحید اپنے دلوں میں بٹھائیے. عقیقہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بال منڈا کر کے، اور اس بال کو چاندی، اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ و خیرات کر دیا جائے، اور اچھا نام رکھا جائے. کیسا نام؟ اچھا نام رکھا جائے. یہ نہیں کہ گڈو سڈو جو بھی آیا ذہن میں وہی نام رکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، صحابہ کے نام، یہ سارے نام جو ہیں بہترین نام. آج کل ایک فیشن نام رکھنے کا بھی ہو گیا. لکھنے والا سامنے پریشان ہو جاتا کہ یہ نام ہے کیا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ان لوگوں کی دین ہے جو اسلام کے دشمن ہیں. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نام کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی نے نام غلط رکھ بھی لیا ہے تو بدلنا بھی سنت ہے، بدل سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے. تو سب سے پہلے کام جو ہونا چاہیے عقیقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرا، لڑکی ہے اس کی طرف سے 1. اگر لڑکا ہے لیکن اس کی استطاعت 2 کی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں گھر بیچ کر کے 2 بکرا خریدے، 1 بکرے میں بھی اس کا کام ہو سکتا ہے. یہ استطاعت کے اوپر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت. بچہ ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، دوڑنے لگا. جب دوڑنے لگا تو آپ کے برتن کو بھی توڑنے لگا، اور برتن کو توڑنے لگا تو ماؤں کی زبانیں بھی چلنے لگیں. اللہ اس کو ہلاک کرے، اس نے ایسا کر دیا، نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ.
ایسا کرے اور ویسا کرے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ماں جب گود میں تھا تو میرا چاند، میرا لال، اور کیسے کیسے الفاظ سے، یعنی وہ دل سے الفاظ کو نکالتی تھی۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا، اس کا نام ہی ہے بچہ، کبھی توڑے گا، کبھی نیچے کا سامان اوپر کرے گا، اوپر کا نیچے کرے، اس کا کام ہی۔ لیکن ایسی صورت میں اس پر بد دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر دعائیں نہیں کی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بچہ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایک ماں اللہ اس کو ہلاک کرے اور ایسا کرے اور ویسا کرے، نہیں۔ یا باپ، ماں ہو یا باپ، کسی کو بھی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اپنے بچے پر وہ شخص بد دعا کرے۔ اسی طرح سے بچہ اور بڑا ہو رہا ہے، اب اس کو چاہیے کہ صحیح عقیدہ کی تعلیم دی جائے۔ شروع ہی سے بچے کو شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ، ایسے الفاظ یاد کرائے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ابھی ہمارے بھائی عزیزم نے جو تلاوت کی تھی بتلا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس طرح سے بچہ عطا فرمائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ہمارے بھائی بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی، جب یہ فون آتا ہے کہ بچوں کو قرآن تھوڑا پڑھایا جائے، قرآن میں یاد نہیں کر سکتی، قرآن میں یاد نہیں کر سکتا، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ دنیا کی ساری اسٹوری ہم یاد کر سکتے ہیں، دنیا کی ساری اسٹوری بچے کو ہم یاد کرا سکتے ہیں، دنیا کی ساری اسٹوری بچی کو یاد کرا سکتے ہیں، لیکن قرآن سے دوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں ہے کہ جس نے پتھر دل والے کی تقدیر کو بھی بدل دیا تھا؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں ہے جو اسلام کو ختم کرنے جا رہا تھا؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل چکا تھا، اور جب بہن کے ہاتھ میں قرآن دیکھا، بہن سے پوچھا کہ کیا ہے؟ بہن نے کہا، اے عمر، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ہاتھ وہی شخص لگائے گا جو پاک و صاف ہوگا۔ کہا بہن اس کو دکھلاؤ تو۔ کس وقت کہا؟ مار کے باوجود، پیٹنے کے باوجود جب بہن راضی نہیں ہوئی تو کہا ٹھیک ہے دکھاؤ تو اس کو۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جب ایک کلمہ ذہن میں جاتا ہے، ایک کلمہ دل میں اترتا ہے، تو وہ عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل چکے تھے، اسی قرآن کے ذریعے سے ان کا پتھر جیسا دل پانی ہو جاتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے۔ کیا یہ وہی قرآن نہیں؟ آخر دوری کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، کسی بھی تعلیم سے رکاوٹ نہیں ہے جادو کے علاوہ، لیکن سب سے پہلے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی عصری تعلیم، بچے کی عصری تعلیم روک کر کے قرآن کو حفظ کرایا، اور کتنے ایسے فون ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن پہ زیادہ زور نہ دیا جائے، سبجیکٹس بہت زیادہ ہیں، مضمون بہت زیادہ ہیں، بچے اس میں چلے جائیں گے تو دین عصری تعلیم پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ صرف اس لیے کہ دنیا کو بنانا ہے، صرف اس لیے کہ وکیل بنانا ہے، صرف اس لیے کہ ڈاکٹر بنانا ہے۔ وکیل کتنے دیکھ لیجئے روڈوں پر ٹہل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کتنے ایسے ہیں صبح سے شام تک شام ہو جاتی، ان کے دروازے پر ایک مریض نہیں پہنچتا۔ اللہ پر توکل نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ عزت دے سکتی ہے اور نہ ہی دولت دے سکتی۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی قرآن ہے جس کے متعلق سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر یہ نہیں بتلایا کہ ڈاکٹر اور انجینئر کے بعد نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے۔ اسی طرح سے بچہ بھی چھوٹا ہی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس وقت سے اپنا چکے ہیں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، ابھی تک آپ بوتل دے کر کے اس کو دودھ پلا رہے تھے، ماں اپنے سینے کا دودھ اس کے جگر میں اتار رہی تھی۔ اب بچہ ہاتھ کو بڑھانے لگا ہے، ہاتھ کو آگے کرنے لگا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تب اس کو ہم تربیت دیں گے۔ آئیے، آمنہ کے والد نے کیا کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے کیا کیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، چھوٹا سا بچہ ہے، برتن میں ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ واللہ یہ تین کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بہت جامع اور مانے ہوا کرتے تھے۔ تین کلمہ میں پوری تربیت، پورے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیے۔ یا غلام سم اللہ، اے بچے سب سے پہلے اس رب کا نام لو جس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، سب سے پہلے اس رب کا نام لو جس نے تمہیں یہ کھانا دیا ہے، سب سے پہلے اس رب کا نام لو جس نے تمہارے ہاتھوں کو حرکت کرنا سکھایا۔ کون سی طاقت؟ ہاتھ اگر اللہ تعالیٰ روک لے، ہے کوئی حرکت دینے والا؟ سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ اس لیے کہ دوسری حدیث بتلاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھاتے اور پیتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور تیسری بات، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ سوچیں گے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا خود ہی طریقہ سیکھ لے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ آپ سے کم تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بچے کو جو آج درس دے دیا جائے گا، سبق دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح سے بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو جس طرح سے آپ خوبیوں پر لیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ان امور سے دور رکھیں جو خرابیاں پیدا کرنے والی۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا۔ آپ اگر بچے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ، تمہیں مٹھائی دیتا، بچہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، باپ کے گود میں پہنچ جاتا ہے، کہیں جیب کو پکڑتا ہے، کہیں اندر ہاتھ ڈالتا ہے، وہاں پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں بچے کو آپ نے جھٹلایا، اور جھٹلایا نہیں ہے بلکہ جھوٹ کا ایک سبق دیا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی ضرور ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی ہو جاتی۔ دوبارہ آپ کو وہ بچہ، وہی چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، وہ کھڑا رہتا ہے، آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے میرے پاس آؤ، میں کھڑا ہوں، جب آپ پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ سبق پہلے آپ نے دیا تھا، سبق پہلے آپ نے دیا، وہ بچہ آج ہی سے آپ کو سبق پڑھانے لگا۔ تو جھوٹ سے بچوں کو، خیانت سے، حسد سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ان ساری برے صفات سے اپنے بچے کو چھوٹے پن ہی سے خیال رکھنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے بچا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ
اگر آپ کا بچہ 6 سال 7 سال کا ہو گیا، دوستوں احباب ہیں اس کے پاس، ملنے جلنے والے، یاد رکھیں گے المرء علی دین خلیلہ، ایک شخص جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ ہے جو غلط فعل کرتا ہے، آپ بچے پر برابر نظر رکھیں، چونکہ جو غلط کام وہ کر رہا ہے وہی غلط کام آپ کا بچہ کرے گا۔ لیکن اگر اچھے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ، اس کے ساتھ رہنے دیں۔ ان دونوں صورتوں میں اگر وہ بچہ جو نمازی ہے، وہ بچہ جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ایسے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ ہے اور آپ کے گھر زیارت کے لیے بھی آتا، ضروری ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کچھ کھانے پینے کے لیے دیں تاکہ بچہ ساتھ میں رہے۔ لیکن وہ دوسرا بچہ جو غلط ہے اور اس کے ساتھ آپ کا بچہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیں، نہیں، اگر بھگائیں گے تو دھوکہ کھائیں گے۔ کیسے دھوکہ ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ اس سے دوستی کر چکا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس بچے پر اتنی نظر نہ کریں، لیکن اپنے بچے کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کریں، اس بچے کے صفات کو بتلانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، تم پڑھتے ہو، یہ بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، اتنا جو ہے غیاب کرتا ہے، تم برابر حاضر ہوتے ہو، یہ بچہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا۔ آہستہ آہستہ اپنے بچے کو کھینچنے کی کوشش کریں تاکہ بچے کے دل کے پر اثر بھی نہ پڑے اور بچہ اس سے الگ بھی ہو جائے۔ لیکن اگر فوراً آپ نے یہ کیا کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی، تو بچہ کے دل پہ، چونکہ اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، اس کو اپنی بھلائی برائی نہیں معلوم ہوتی، یہ طریقہ ہوتا ہے ایسے بچوں سے دور کرنے کا۔ اسی طرح سے بچے کی تربیت جب ٹھیک ہوگی، اچھی طرح سے ہوگی، قرآن کا علم ہوگا اس کے پاس، تو وہ بچہ کبھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ کس طرح سے؟ ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، کہا میرا بچہ میرا احترام نہیں کرتا۔ بچے کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا بیٹے اپنے باپ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ بچہ خاموش کھڑا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ امیر المومنین مجھے آپ یہ بتلائیں، کیا بچے کا بھی کوئی حق باپ کے اوپر ہے؟ بچے نے کہا کہ ہاں ہے، امیر المومنین نے کہا کہ ہاں ہے، بچے کا حق بھی باپ کے اوپر ہے۔ کہا کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ جب شادی کرے تو اچھی عورت، نیک عورت سے شادی کرے، اور اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور اسی طرح سے جب بچہ بڑا ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہ امیر المومنین نے بچے سے کہا۔ باپ بیٹے دونوں کھڑے ہوئے، امیر المومنین جواب دے چکے، بچہ کہتا ہے بس؟ کہا ہاں۔ کہا امیر المومنین لیکن میرے باپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، میرے باپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، میری ماں جو ہے ایک مجوسی حبشی لونڈی ہے، اس کا نام کھٹمل ہے۔ کھٹمل جانتے ہیں آپ؟ جو جوس پیتا ہے، جن انسانوں کے جسموں کا جوس، اس کا نام کیا ہے؟ کھٹمل، جو چارپائیوں میں یہاں پر خاص طور سے بہت پائے جاتے ہیں۔ میری ماں کا نام کھٹمل ہے، ایک مجوسی حبشی لونڈی ہے، اور میرے باپ نے مجھے قرآن کا ایک حرف نہیں سکھایا ہے۔ امیر المومنین باپ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار چکے ہو اور آج تم شکایت لے کر کے آئے ہو۔ جب تم اچھی تربیت ہی نہیں کیے، دینی تربیت ہی نہیں کیے، تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک کیسے ہو سکتا؟ تمہارا احترام کیسے کر سکتا؟ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ بچے کی جب تربیت اچھی ہوگی
तब हम उसको ये समझ सकेंगे कि ये आंखों की ठंडक है। इसी तरह से कुछ माँ बाप जिनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं, लंबे से मुराद अल्लाह ताला नवाज रखा है, वो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि बेटा जो कुछ भी तलब कर रहा है फौरन उसके सामने हाजिर है। 10 साल का बेटा है, कहा अब्बू जान मैं गाड़ी चलाना जान गया हूं, कोई बात नहीं गाड़ी खरीद देता हूं। अब्बू जान मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई बात नहीं बेटा ऐसा कर लो। देखें, दो बातों का ख्याल रखें। एक सूरत में तो यह होता है कि बच्चा नाफरमान होता है, बुरा होता है, तो बाप कभी देता है कभी नहीं देता है। दूसरी सूरत में लोग धोखा यहां खाते हैं कि देख रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से स्कूल जा रहा है, घर पे है, अच्छे लोगों से मिलता है, तो जो कुछ भी वो तलब कर रहा है उसको दे दिया जाता है। लेकिन याद रखें, ये आपका हाथ बढ़ाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो कुछ भी तलब करे उसके तलब करने पर फौरन आप उसके सामने कर दें। नहीं, आप सबसे पहले गौर करें कि बच्चे के लिए ये चीज मुनासिब है या नहीं है। अगर नहीं मुनासिब है उसको रोक दीजिए, और बच्चे के जहन में ये भी बात रहे कि हमें वही चीज मिलेगी जो मुनासिब होगी, जो हमारे लायक होगी। ये नहीं कि जो कुछ जुबान से खोला बच्चे को दे दिया गया। बच्चा 7 साल का हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 बरस के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो मारो और अलग उनको सुलाओ। ये तादीबी कार्रवाई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 7 साल के बच्चे हो जाएं नमाज का हुक्म दो, लेकिन 10 साल की सूरत में अगर नमाज ना पढ़ें तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम और आप, माए और बहनें भी हमारी गौर करें कि किसने कैसी कार्रवाई की। और आइए हम सल्फ़े सालिहीन का एक वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का नाम कौन नहीं जानता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब छोटे थे तो ये मदीना में इनकी तालीम हो रही थी, और सालेह बिन कैसान जो थे इनके उस्ताद थे। सालेह बिन कैसान एक दिन देखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज फौत हो गई। पूछा आखिर वजह क्या है कि नमाज फौत हो गई, यानी नमाज नहीं पढ़े तुम। और उमर बिन अब्दुल अजीज उस वक्त छोटे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं गुस्ल किया और उसके बाद बाल संवारने लगा, इतने में जमात खत्म हो गई। सालेह बिन कैसान ने कहा, उस्ताद ने कहा, इसका मतलब यह है कि अब बाल इतना लंबा संवारा जाता है कि नमाज भी फौत की जा सकती। उसके बाद अब्दुल अजीज बिन मरवान के पास उन्होंने ये खबर भेज दी उस्ताद ने कि आपका बेटा जो है, यानी उमर अब्दुल अजीज के पास खबर भेजा कि आपका बेटा फला दिन बाल संवारने लगा और नमाज उसकी फौत हो गई। आज का बाप होता तो क्या कहता, कोई बात नहीं अभी बच्चा है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता, कोई बात नहीं दोबारा आप ख्याल करेंगे। लेकिन उमर के बाप अब्दुल अजीज ने उस्ताद की बात जब सुनी, कासिद भेजा और कहा पहुंचने के बाद सबसे पहले उमर के बाल को मुंडा देना, उसके बाद उससे कोई बात नहीं करना। मां बाप की तरबियत कोई मामूली चीज नहीं होती। बचपन में एक वक्त की नमाज छूटी, बाप ने हुक्म दिया कि बाल मुंडा दो, ठीक है भाई साहब, आगे देखिए यही बाल मुंडाने वाला क्या बनता है। उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बनते हैं, इनका दौर आता है। देखिए इनके बाप ने तरबियत की थी। मैं इसलिए शादी से पहले से बात शुरू किया हूं ताकि आप ये समझें कि ये 10 साल पे तरबियत नहीं होती है, शुरू से तरबियत की जरूरत पड़ती। यही उमर जिनका बाल मुंडा गया था मदीना में, इनके घर सरकारी सेब आता है, चूंकि खलीफा थे, तकसीम करने के लिए। बेटा बगल में बैठा हुआ, उठा लिया और खाने चला। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बेटे के हाथ से सेब को छीन लिया,
بیٹا روتا ہوا ماں کے پاس پہنچا. ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ماں سے نہیں رہا گیا, فوراً پیسہ دیا اور کسی کو بھیج کر باہر سے سیب منگایا اور بچے کو دے دیا, چونکہ بچہ بار بار رو رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز گھر میں پہنچے, دیکھا سیب کی خوشبو آ رہی ہے, فوراً مراقبہ کرتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سرکاری سیب آیا تھا اسی کا ایک حصہ ہے جو یہاں پر پہنچ گیا. بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں, چونکہ بیٹا وہاں سے روتا ہوا آیا تھا, خاموش نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے میں نے باہر سے سیب منگا کر کے دیا. ہم اور آپ اندازہ لگائیں, اگر بچوں کی تربیت اس طرح سے ہو, کیا وہ بچہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا. لیکن اگر تربیت کسی اور طرح سے ہو, اور یہی نہیں, آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں. حسن اور حسین کس طرح سے مائیں تربیت کرتی تھیں. حضرت حسن اور حسین کے بیچ ایک دن چپکلیس ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے کمسن تھے, اور دونوں بھاگ کر کے ماں کے پاس آتے ہیں. حسن نے کہا کہ حسین نے مجھے مارا ہے, حسین نے کہا حسن نے مجھے مارا. ماں دیکھ رہی ہے کہ دونوں کمسن ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. کمسنی کو سمجھتے ہوئے دیکھیے ماں نے جواب کیا دیا. کہا میں نہیں جانتی کہ تم نے حسن نے حسین کو مارا ہے یا حسین نے حسن کو مارا, میں یہ جانتی ہوں کہ تم دونوں کے دونوں مجرم ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ لا تفسدوا فی الارض, ہنگامہ اور فساد زمین میں نہ پھیلاؤ, اور تم لوگ اس آیت کے خلاف ورزی کر رہے ہو, تم دونوں کے دونوں جا کر کے معافی مانگو. کمسن بچے, نادان بچے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حسن اور حسین آپس میں لڑے ہی نہیں. ہے ہماری مائیں اور بہنیں ایسی؟ ہے یہ ترکیب ان کے پاس؟ جی ہاں, ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ان کا تعلق تاریخ سے ہو, شریعت اسلامیہ سے ہو, ایسی صورت میں ہو سکتا. اور آئیے تاریخ کے بہت عظیم نام اور وہ شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا, ابو جہل, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ بدر کا واقعہ, کہتے ہیں کہ میں مارکا میں تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے دونوں سائیڈ میں دو بچے کھڑے. اتنے ہی دیر میں ایک بچہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چچا جان مجھے بتلا دو ابو جہل کہاں ہے. مڑ کر کے دیکھا چھوٹا سا بچہ, اور ابو جہل جو رئیس المشرکین ہے اس کو پوچھ رہا. کہا بیٹے کیا کرو گے؟ اس بچے کی زبان سے جو کلمہ نکلتا, بچے نے کہا چچا جان میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. قربان جائیے, کتنے بچے ہوں گے اگر نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کیا جائے ان کو نہیں معلوم ہے. وہ بچہ کہتا ہے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. کہتے ہیں ابھی میں اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ دوسرا بچہ پھر تھوڑا سا چپکے سے پوچھتا ہے کہ ابو جہل کہاں؟ اس نے بھی یہی کہا. میں نے دیکھا کہ اتنے ہی بیچ میں ابو جہل بیچ میں ٹہل رہا. میں نے کہا کہ وہ دیکھو تم دونوں کا شکار ادھر ٹہل رہا. بچوں نے چھلانگ لگایا اور جا کر کے ابو جہل کو لے لیا اور مار کے گرا دیا, اور اس کے بعد دونوں اپنی تلواروں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے تلوار پہنچ دی ہے؟ کہا نہیں. دو کے دونوں نے اپنی تلوار جب سامنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ کس ماں کی تربیت تھی؟ کہاں کی تربیت تھی؟
میرے بھائی اور دوستو، سوچنے کا مقام کہ یہ تربیت جب ہوگی تب ہمارے بچوں کے دل میں دین کی محبت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا کی اسٹوری تو سناتے رہے لیکن تاریخ کا ایک صفحہ نہ یاد کرا سکے، قرآن کی ایک سورت نہ یاد کرا سکے، تو ہم آخرت میں ان کے لیے یا ان سے بھلائی کی توقع نہ رکھیں۔ یہ کون سے بچے ہوں گے؟ یہ وہ بچے ہوں گے جو ماں باپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ دنیا میں ان کی خدمت کریں گے اور مرنے کے بعد انہی کی زبان سے نکلے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے الہ العالمین، میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے الہ العالمین تو ان پر رحم کر ایسے ہی جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ قرآن نہ سکھائے اور یہ دعا نکلے، ناممکن۔ میرے بھائی اور دوست، وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقے جاریہ، کوئی مسجد بنوا دیا، کوئی اسکول بنوا دیا، کسی بچے کو پڑھا دیا، یا اسی طرح سے کسی کے پاس علم ہے اور اس علم سے اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا، قرآن و حدیث کا علم۔ اور آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح، نیک لڑکا۔ اب ہم اور آپ سوچیں، کیا ہم نے اپنے مرنے کے بعد کے لیے کوئی انتظام کیا کہ ہمیں ثواب ملے؟ اگر کیا ہے تو ہم امید رکھیں، نہیں کیا ہے تو ہم امید کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ ولد صالح کا لفظ آتا ہے کہ نیک لڑکا جو ہوگا وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ تو یہ تھے، یہ تین چیزیں۔ آئیے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری وقت پر اپنے بچوں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ آج کل جب باپ بستر مرگ پر ہوتا ہے، اس کی پنڈلیاں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، زبان سے صرف آواز نکلتی ہے، مرتے ہوئے وہ وصیت کرتا ہے بیٹے نام نیچے نہیں کرنا، فلاں مقدمہ میں اپنے سامنے فلاں کو نہیں آنے دیا، تم میرا نام اونچا رکھنا، بیٹے سامنے سے فلاں کو گزرنے نہیں دینا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو آنے نہیں دیا، بیٹا فلاں کام میں نے ایسا کیا تھا، میرا نام نیچا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت ہے یہ۔ لیکن حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے جان، اے بیٹے لا تشرک باللہ، آخری وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ میرا حکم ہے، دنیا کو میں چھوڑ رہا ہوں، میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی تم ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت عظیم گناہ، بہت بڑا ظلم ہے یہ، ایسا مت کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، یہ آخری وقت بیٹوں کی وصیت ہو رہی، بیٹوں کو وصیت ہو رہی ہے، نماز کو قائم کرنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دینا، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یعنی ایک مبلغ بن کر کے رہنا،
ایک عالم بن کر کے رہنا، ایک دین کا سپاہی بن کر کے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اللہ اور کیا فرمایا؟ جو کچھ پریشانیاں آئیں گی اس کو صبر کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن بوکھلانا نہیں، راستے کو چھوڑنا نہیں، اور یہیں پر نہیں بلکہ اور آگے کیا فرمایا؟ ان ذالک من عزم الامور۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نقشہ کھینچا کہ یہ بڑے تاکیدی کام ہیں، کاموں میں سے 3 چیزیں: نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور پریشانیوں میں صبر کرنا۔ یہ بہت خاص چیزیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور اے میرے بیٹے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، دوسروں سے منہ پھلا کر کے مت رکھنا، تکبر مت کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں لقمان کا بیٹا ہوں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے منہ کو پھلا کر کے نہ رکھنا۔ جیسے ہوتا جو بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں کچھ، وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتے، ایسا لگتا ہے وہ آسمان میں چل رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا، اترا کر مت چلنا، شیخی خوری نہیں کرنا، انسان بن کر کے رہنا۔ یہ کس کی وصیت؟ یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصیت۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی شیخی خور کو، کسی بھی گھمنڈی کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر ہوں گی، اپنے بچے کو ہم آداب سکھائیں، سلام کرنے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، مسجد سے نکلنے کے آداب۔ آپ دیکھیں جمعہ کے دن خطبہ ہوتا رہتا ہے اور بچے سارے دوڑتے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی ادب ہے؟ یہ کس نے ان کو سکھایا؟ یہ ماں باپ نے سکھایا، دوڑنا نہیں سکھایا۔ لیکن جب انہوں نے تربیت نہیں کی تو گویا کہ دوڑنا ہی سکھایا۔ جب اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی کام ہوگا کہ وہ برائیوں پر جائیں گے، اور برائیاں وہ کریں گے۔ دینی بھائیوں اور دوست اور میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے جب کریں گے تب ہمارے بچے آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم ان کے لیے زندگی میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے زندگی میں بھی دعا کریں گے اور مرنے کے بعد بھی دعا کریں گے۔ اگر ہم نے آج ان کی دینی تربیت کی ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں قرآن و حدیث کو زیادہ سے زیادہ بٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ کبھی یہ نہ گھبرایا کریں کہ بچہ اگر قرآن پڑھنے لگے گا تو وہ دوسری تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر اس نے قرآن حفظ کر لیا، اگر اس نے صحیح بخاری حفظ کر لیا، اگر اس نے صحیح مسلم حفظ کر لیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت صحیح راستے سے اس کو بھٹکا نہیں سکتی۔ لیکن اگر کوئی نہ جانے کہ شرک کیا ہے، کیسے وہ بچ سکتا؟ کسی بھی جگہ جا کر کے وہ ڈوب سکتا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو تربیت اولاد کے متعلق تھیں۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔